پہلے کی طرح پتہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کیس، کوئی نہ کوئی انکوائری، کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے گھر والوں کے حوالے سے پینڈنگ رہتا ہے۔ آج کسی طرح صبح شیڈول جاری ہوا کہ درخواست دینی ہے جی جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ہم نے آ کے صبح درخواست دی۔ درخواست وہ یہ تھی کہ ایک نوٹس بھجوایا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے بی بی صاحبہ کو کہ آپ جو ہے آ کے ہمیں آڈیو جو ہے وہ اپنی ریکارڈ کروائیں، ہم نے کوئی آپ کے ٹیسٹ لے لیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے آلریڈی جا چکے ہیں اور ہائی کورٹ نے کسی بھی غیر قانونی عمل کو ایف آئی اے کو کرنے سے واضح طور پر سختی سے روکا تھا۔ اس کے باوجود نوٹس بھجوایا گیا۔ ہم نے درخواست دی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ غیر قانونی اور یہ نوٹس جو ہے اس کو قلعدم کرا دیا جائے اور اس کے اوپر اسٹے مانگا ہے۔ وہ صبح کے لیے امید ہے ہمیں فکس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج خان صاحب سے لیگل ٹیم کے حوالے سے ملاقات کی درخواست جو ہے جوڈیشل کمپلیکس میں دی ہے۔ اس میں ہم نے 3 لائرز کا، جس میں کھوسا صاحب، سمیر کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور ایک ڈاکٹر، ان کی جو ہے ایکسیس کے حوالے سے درخواست دی ہے۔ تو وہاں پر باقاعدہ طور پر عدالت کو اسسٹ کیا گیا کہ آپ ٹائم مینشن کر دیں، ڈیٹ لکھ دیں، کیونکہ جب آپ کا حکم دیا جاتا ہے کہ مینول کے مطابق تو وہ آگے سے آپ کا حکم مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں ٹائم نہیں لکھ سکتا، میرے لیے بھی پرابلم ہے، آپ ایسا کریں کہ آرڈر میں کر دیتا ہوں تو وہ لے کے جائیں۔ ہم نے کہا جی کہ وہ آپ مینول کے مطابق کریں گے، اس میں ٹائم لکھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مینول کے مطابق ہی ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جی مینول کے مطابق وہ کرتے تو وہ کبھی بھی ہمیں درخواست دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مینول کے مطابق تو سپرنٹینڈنٹ صاحب آگے سے ٹریٹ نہیں کرتے۔ رات کو مجھے زین قریشی صاحب کی کال آئی اسی طرح سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ملنے کے حوالے سے 15 تاریخ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جو آگے سے سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ انکار کیے جا رہے ہیں، وہ اس کے اوپر کہتے ہیں جی کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں ملنے بھی نہیں دے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے گھر والے اہل خانہ جو ہیں اسپیشلی کراچی سے آئے ہیں ملنے کے لیے، اور ان کے اوپر کورٹ کے حکم ہونے کے باوجود ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ باقاعدہ طور پر یہ بات جو ہے معزز عدالت کو بتائی گئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ٹائم میرے لیے مینشن کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بڑے لوگ آتے ہیں اور میں سب کی درخواستیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ درخواست ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لی ہے، وہ معاملہ اور ہے ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، اور یہ معاملہ ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، صرف ٹائم مینشن کرنا ہے۔ سمپلی آرڈر کر دیا گیا، اب بھیجا ہے، دیکھتے ہیں کب قرآن اندازی نکلتی ہے۔ شاہ صاحب کے حوالے سے تو آج امید ہے ہمیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد خاتون جج دھمکی کیس، وہ جو خان صاحب کے اوپر ایک کیس کمپلیننٹ کون ہے، بات کس حوالے سے ہو رہی ہے اور کس انداز میں ہو رہی ہے، وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ ایک طرف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل گئی، وہ معاملہ جو ہے وہاں پہ ڈسپوز آف ہو گیا۔ اس کے باوجود نیچے اتنے عرصے سے کیس پینڈنگ ہے، خان صاحب خود جا کر اس بات کے اوپر انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے اس سینس میں بات نہیں کی تھی اور اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ ابھی کیس چل رہا ہے۔ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جب دوسری عدالت میں یہ کیس پینڈنگ تھا، ہماری طرف سے 249 کی اپلیکیشن کے اوپر، بریت کے اوپر تمام آرگومنٹس ہو گئے تھے، لیکن فیصلہ نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا جی؟ پراسیکیوٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں، وہ ٹائم مانگ رہے ہیں، 2-3 ڈیٹیں وہاں پر لی گئیں۔ اب عدالت چینج ہوگی، آج پھر وہی ہوا کہ پراسیکیوٹر صاحب وہاں پر اویلیبل ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی آنکھ ناک کان سارے بیماریاں چلتی رہتی ہیں، تو آج پھر وہ نہیں پیش ہوئی۔ اس میں ڈیٹ ہو گئی ہے، نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر ہر صورت جیسے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج ایک بڑی اہم درخواست اور دی ہے، وہ درخواست یہ تھی کہ خان صاحب کو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر پروڈیوس کیا جائے۔ اچھا، میں نے جج صاحب کو گزارش کی کہ جب یہ ڈسٹرکٹ کورٹ ایف8 کچہری کے اندر تھی، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے جی کہ جج صاحب کو میں نے کہا جی کہ وہاں پر مرڈر بھی ہوتے تھے، سیکورٹی کے خدشات تھے اور ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وارنٹ نکالے جاتے تھے۔ 26 گھنٹے آپریشن زمان پارک میں کس سینس میں ہوا؟ وارنٹ کی صورت میں ہوا۔ تو وہاں پر اتنی زیادہ جو ہے عمران خان صاحب کی طلب تھی، تو اب طلب ختم ہو گئی ہے، جبکہ قانونی طور پر ان کو اگر پیش کرنا ہے تو کیس آگے پروسیڈ ہوگا۔ جج صاحب کو بتایا کہ صرف اور صرف ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر صرف ایک بات کا ہے، تصویر ویڈیو وہ آئے گی، وہ وائرل ہو جائے گی، خان صاحب قابو نہیں ہو پائے۔
اور کوئی ڈر نہیں. جج صاحب کو یہ الفاظ میں نے بولے تو جج صاحب نے کہا کہ آپ درخواست دیں, اس کے اوپر میں نے کہا نوٹس نہ کریں, آپ قانون کے مطابق فوراً پروڈیوس کر سکتے ہیں. خان صاحب کو بلایا جائے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, انہوں نے کہا جی آپ اپلیکیشن دیں, اپلیکیشن بھارت دے دی. اس کے اوپر اب انہوں نے جو ہے وہ آرگومنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی رکھیں گے. دونوں کیس وہ وہاں پر بھی اٹینڈ کیے, جوڈیشل کمپلیکس. اب آ گئے ہیں یہاں پر جو 9 ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. اب یہ ضمانتیں کس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی ہیں؟ جی خان صاحب پیش نہیں ہوئے. بھائی وہ کسٹڈی میں ہیں, ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروڈیوس کیا جائے. اور سیکیورٹی کا بہانہ بنانا انتظامیہ کا وہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ سیکیورٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بہترین طریقے سے میک شور کریں. انتظام انہوں نے کرنا ہے, سیکیورٹی کے انتظامات حکومت نے کرنے ہیں, ہم نے تو نہیں کرنے. اور وہ انتظامات کر کے ان کو پیش کیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ کی ضمانت خارج کی جاتی ہے. درخواست وہاں پر یہ بھی ہم نے صدا کی کہ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے, آپ شفقت کریں ویڈیو لنک کے ذریعے یا انہیں پروڈیوس کر لیا جائے. دونوں ہماری یہ استدعائیں قبول نہیں کی گئیں. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ واضح ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے. پھر کیوں نہیں لگائی گئی؟ نہیں لگائی گئی. ضمانتیں نو خارج کر دی. بدنیتی یہ ہے کہ ضمانتیں یہ خارج ہوئیں, خان صاحب کی ضمانت اس مقدمے میں ہوگی, نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اسی طرح سے ضمانتیں خارج ہوئی ہیں لاہور میں بھی, اور وہاں پر بھی یہ سیم گراؤنڈ. تو یہ سارا ایک سیٹ پیٹرن ہے. ایک میں ضمانت خارج ہوگی اور دوسرے میں جناب پکڑ لیا جائے گا. ایک میں ضمانت خان صاحب کو ملے گی, دوسرے میں گرفتار کر لیا جائے گا. سائفر سے نکلیں گے توشہ خانہ سے نکلیں گے سائفر سے نکلیں گے نیب سے نکلیں گے جوڈیشل کمپلیکس, اور وہ 9 مئی سے نکلیں گے تو پھر اور رسیدیں اور یہ وہ معاملات. مطلب ابھی آپ نے دیکھا کہ صبح ایک نیا جو ہے وہ کیس جناب شروع ہو رہا ہے جناب کے اندر. وہ کیا کیس ہے جی کہ خان صاحب نے جب سیلاب آیا, ملک میں ناگہانی آفات آتی ہیں, خان صاحب تو لیڈر ہیں, خان صاحب تو پوری دنیا مانتی ہے, وہ چور چکے تھوڑے ہیں. لوگ وہ نام لیتے ہیں تو لوگ جو ہیں پیسے ان کو بھجوا دیتے ہیں. انہوں نے پیسے منگوائے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ جو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک پروگرام وہ ہوتا تھا اور اس میں وہ فنڈ ریزنگ کرتے تھے, اور وہ اس کا پیسہ جو ہے جتنے غریب عوام جو اس میں متاثرین ہوتے تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. آج تک کوئی ایسی لے کے آ جائیں کہ خان صاحب کی 70 سال کی زندگی میں کوئی ایسی مثال ملی ہو کہ خان صاحب نے اس جگہ کے اوپر پیسے منگوائے اور کھا گیا, خان صاحب نے شوکت خانہ کے نام کے لیے پیسے اور خان صاحب پیسے کھا گئے. کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی. 16-17 مہینے گزر گئے. 17 مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ جو انہوں نے بنانے تھے وہ تو بنا لیے, کہ اب یہ کیسز تو بن گئے ہیں. اب کوئی ایسا کیس اور مزید نیب کا دیکھا جائے. اب کیونکہ 50 کروڑ والا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی دوبارہ ترامیم ہو گئی ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی زمرے میں آ گئے ہیں, اب زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں, اب یہ سارا خاندان اور دوسرے دیگر جو ہیں وہ سارے بھی آ گئے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو نیب القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ نیب چل رہا ہے, تو ساتھ کیوں نہ یہ اس کے اوپر اٹھایا جائے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے. پہلے بھی جو کیسز بنائے گئے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہیں صرف سیاسی انتقامی کارروائی ہے. تمام مقدمات میں خان صاحب سرخرو ہوں گے. صرف آج ایک